بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج ہم ملک مصر میں موجود اہل بیت کے ایک عظیم گھرانے کی ایک عظیم خاتون سیدت نفیسہ الحسنیہ کے مختصر احوال بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سیدت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں 11 ربیع الاول شریف 145 ہجری میں ہوئی۔ آپ سیدنا امام حسن کے پوتے سیدی حسن الانور کی صاحبزادی ہیں۔ مدینہ منورہ میں پرورش پائی، قرآن پاک حفظ فرمایا۔ آپ کے والد محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دیتے تو فرماتے، یا سیدی یا رسول اللہ انی راضن عن ابنتی نفیسہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیٹی نفیسہ سے راضی ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد محترم کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسن، میں تیرے راضی ہونے پر تیری صاحبزادی نفیسہ سے راضی ہوں، اور میرے راضی ہونے پر حق سبحانہ و تعالی سیدت نفیسہ سے راضی ہے۔ سیدت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد مبارک آپ کے چچا زاد صاحبزادے حضرت اسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک پر ہوا۔ یہ عقد مبارک 161 ہجری میں ہوا۔ سیدت نفیسہ 193 ہجری میں مصر تشریف لے آئیں تو اہل مصر نے اہل بیت کی اس سیدہ شہزادی کا نہایت گرم گوشی سے استقبال کیا۔ حاکم مصر نے آپ کو ایک گھر ہدیے میں پیش کیا جس میں آپ رضی اللہ عنہ اپنی وفات تک قیام پذیر رہیں۔ اہل مصر آپ سے بے حد عقیدت و محبت رکھتے تھے، جس کی وجہ سے آپ فرمایا کرتی تھی کہ میں مصر میں ہوں اور مصر میں ہی رہوں گی اور میں اس سے کبھی جدا نہ ہوں گی۔ کثرت عبادت، ریاضت اور زہد و تقوی میں آپ کی مثال ملنا مشکل ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ خود سیدت نفیسہ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے، آپ سے کی برکت حاصل کرتے، آپ سے دعائیں فرمایا کرتے، بلکہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جب وصال ہو جائے تو میرے جنازے کو سیدت نفیسہ کی گلی کی طرف لے جایا جائے تاکہ آپ بھی میرا نماز جنازہ ادا کر سکیں، تاکہ آپ بھی نماز جنازہ ادا کر سکیں۔ کتاب نور الابصار میں ہے کہ جب امام شافعی کا جنازہ پڑھا جا چکا تو غیب سے آواز آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام شافعی کے صدقے جنازہ میں شامل ہونے والوں کو بخش دیا، اور سیدت نفیسہ کے جنازہ پڑھنے کی برکت سے امام شافعی کی مغفرت فرما دی۔ سیدت نفیسہ نے 30 حج کیے، ان میں سے اکثر حج آپ رضی اللہ عنہ نے پیدل کیے۔ دوران طواف غلاف کعبہ کو تھام کر روتیں اور فرماتی، اے میرے آقا و مولا، جس طرح آپ نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا، مجھے فرت و سرور بخشا، کبھی بھی ایسا سبب نہ بنے کہ میں آپ سے حجاب میں ہو جاؤں۔ اے میرے پروردگار، میرے لیے آسانی فرما کہ میں تیرے خلیل و نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کروں۔ آپ کی یہ دعا بھی شرف قبولیت پا گئی اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مزار مبارک کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہوا۔ قارئین کرام و ناظرین کرام، یہ زیارت قبور والا مسئلہ کو نئی بات نہیں، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ازواج مطہرات کی سنت اور اہل بیت کرام کی سنت اور اولیاء اللہ کی سنت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ دریائے نیل میں پانی کی کمی کے باعث لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں شکایت کی، جس پر آپ رضی اللہ عنہ نے
انہیں اپنا دوپٹہ دیا کہ جاؤ اسے دریائے نیل میں ڈال دو، اور جب اس پر عمل کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دریائے نیل نے معمول کے مطابق بہنا شروع کر دیا۔ سیدت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال سے قبل اپنے گھر میں ہی اپنی قبر کھودی، پھر اس میں نماز ادا کرتیں اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتیں۔ وصال سے کچھ عرصہ قبل آپ بیمار ہو گئیں، دوران بیماری بھی روزہ سے رہتی۔ جب اہل خانہ نے شدت مرض کی وجہ سے روزہ افطار کرنے کو کہا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عرصہ 30 سال سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہوں کہ مجھے اس حال میں موت عطا فرمائے کہ میں روزے سے ہوں، تو اب کس طرح افطار کر لوں۔ شدت مرض میں قرآن پاک کی سورۃ الانعام کی تلاوت فرما رہی تھی کہ 15 رمضان المبارک 208 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ آپ کے شوہر حضرت اسحاق المعتمن نے چاہا کہ آپ کو جنت البقیع میں منتقل کیا جائے، لیکن اہل مصر نے آپ سے درخواست کی کہ سیدت نفیسہ کے جسد اطہر کو ان کے درمیان ہی رہنے دیا جائے۔ حضرت اسحاق المعتمن نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، یا اسحاق لا تعارض اہل مصر فی نفیسہ لأن الرحمت تنزل علیہم ببرکتها۔ اے اسحاق، سیدت نفیسہ کو مصر میں ہی رہنے دو، کیونکہ ان کی وجہ سے اہل مصر پر برکات کا نزول ہوتا ہے۔ سیدت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک کی سب سے پہلی تعمیر اموی دور حکومت میں والی مصر عبداللہ بن اسرا الحکم نے کروائی۔ پھر فاطمی دور میں مزار مبارک کی تعمیر و توسیع ہوئی اور اوپر گنبد کا اضافہ کیا گیا۔ امام سخاوی نے اپنی کتاب تحفۃ الابرار میں تحریر کیا ہے کہ 572 ہجری میں سلطان الناصر بن قلاؤن نے عباسی خلفاء کو حکم جاری کیا کہ سیدت نفیسہ کے مزار مبارک کو خصوصی توجہ دی جائے۔ الجبرتی نے عجائب الاسرار میں لکھا ہے کہ 1173 ہجری میں امیر عبد الرحمن نے سیدت نفیسہ کے مزار مبارک اور مسجد شریف کی عصر نو تعمیر کرائی۔ 1310 ہجری میں آتش زدگی کے باعث مسجد کے کچھ حصے کو نقصان پہنچا تو عباس حلمی نے مسجد اور مزار مبارک کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کہ مزار مبارک کی موجودہ ذریح جو پیتل کی بنی ہوئی ہے فن تعمیر کا نادر شاہکار ہے، یہ عباس پاشا کے دور کی یادگار ہے۔ سیدت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک قبولیت دعا کے لیے مشہور و معروف ہے اور کثیر تعداد میں لوگ آپ کے مزار مبارک پر حصول برکت اور قبولیت دعا کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ الحمدللہ اس بندہ ناچیز کو بھی شرف حاصل ہوا کہ زیارات مصر کے دوران اہل بیت کی اس عظیم خاتون سیدت نفیسہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سعی و کوشش کو قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔